اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعل محبت آل محمد علما دائما وحسنا قائما لأن اللہ احبهم ثم خلقهم على اخلاقه وأدبهم بأدابه وتربیت الخلق وحراستها من دابه ثم خلق الکان والمکان فخلق الخلق زہاجد واحد وافا ثم صلاة والسلام على مخدومة الکونین ام الحسنین وافضل الثقلین وسیلتنا فی الدارین بلکی سے حجرت تقدیس والجلال وسیلتها لتکمیل والکمال کوكب سبیل القبول وشمت مجلس رسول الصدیقۃ المبارکہ الراضیۃ المرضیہ الطاہرۃ الزکیہ والمحدثۃ العلیمہ العالمۃ غیر معلمہ ام الکتاب و ام العلوم و ام انواع و ام ابیہا صلوات وَأُمِّ الْأَئِمَّةِ الْهُدَىٰ زَوْجَةِ صَاحِبِ اللِّوَاءِ وَالْكَرِيمَةِ عِندَ الْمَلَائِكَةِ فاطمة الزہراء واقف و مواقف شہود وبالی الذی فی کعبۃ المعلوت وبنیہا امناء المعبود اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین بآواز بلند صلوات دعا ہے محمد والے محمد قزیم اللہ میرے محترم بانیان کا فرشزہ بچہ رب العزت اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے دور قریب سے ماتمی عزادار صدات و غیر صدات میری محبینیں میری فرشزادیاں جتنے قدم چل کے رب العزت آپ کا قدم قدم عبادت شمار فرمائے اس دربار میں جتنی بھی نیک حاجات لے کے آئے بیٹھے ہیں آل محمد قزیم اللہ آپ تمام کی دلی نیک حاجات اپنی بارگاہ میں منظور و قبول فرمائے بانی مجلس کے رزق میں عزت میں بخت میں مزید اضافہ فرمائے بانی مجلس کے جتنے بھی مرحومین ہیں انہیں جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے بانی مجلس کے اور حاضرین مجلس کے جتنے بھی مرحومین ہیں ان تمام مرحومین کو قرب امام حسین نصیب فرمائے شفاعت امام حسین نصیب فرمائے لوائے حمد کا سایہ نصیب فرمائے جتنے بھی اولاد ہیں باب الحوائج شہزادہ علی اصغر کے صدقے میں میرے مالک اللہ انہیں اولاد نری عطا فرمائے جتنے مقروض ہیں ان کا قرض پردادا سے غائب فرمائے جتنے بیمار ہیں بیمار کربلا کی بیماری کے صدقے میں انہیں شفاء کلی نصیب فرمائے دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں سہارا درود کا لیں بآواز بلند صلوات دو طرح کے تاثر دنیا میں پائے جاتے ہیں مقصد قیام حسین کیا ہے آخر حسین کا قیام کا مقصد کیا تھا دو طرح کے تاثر دنیا میں پائے جاتے ہیں پہلا تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ تخت کے لالچ کے لیے حسین نے مدینہ چھوڑا اور دوسرا لالچ جو تاثر پایا جاتا ہے کہ حکومت کے خوف کی وجہ سے مدینہ چھوڑا پہلا جملہ کہنے لگا ہوں جملہ نہیں عرش آپ کی جھولی میں رکھنے لگا ہوں اگر آپ ذہنی طور پہ متوجہ ہوئے تو حسین اگر صحابی ہوتے تو ان دونوں الزاموں میں ایک الزام مانا جا رہا تھا کیونکہ جنہوں نے امام حسین کو رضی اللہ کہا وہ تو یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ ان کے ہاں تو یہ تاریخ میں ثابت ہے کہ ڈر کی وجہ سے بھی شہر چھوڑیں گے حکومت کی وجہ سے بھی شہر چھوڑیں گے لیکن جنہوں نے امام حسین کو علیہ السلام مانا انہوں نے اس تاثر کو ماننے سے انکار کر دیا کیونکہ انہیں یہ خبر ہے کہ امام جو بھی کام کرتا ہے وہ رضائے خدا کے لیے کرتا ہے امام جو بھی کام کرتا ہے وہ خوشنودی خدا کے لیے کرتا ہے کیونکہ اس میں تخت کا لالچ نہیں ہوتا
हुकूमत का लालच नहीं होता। इसीलिए तो 26 रजब को मेरे हुसैन ने वाली मदीना को यजीद के सामने और उसकी आंखों में आंखें डाल के ये कहा था कि कौन कहता है, यजीद कहता है कि मैं तेरी हिफाजत करूं, उससे सिर्फ इतना पूछ कि मैं कौन हूं, तू कौन है। हाय हाय हाय, हुसैन ने ये ऐलान किया कौन तेरा वाली मदीना की तरफ से। ये जब ऐलान हुआ, हुसैन ने कहा मैं छुप के मदीना नहीं छोड़ूंगा, मैं सबके सामने मदीना छोड़ूंगा और तू सबसे पहले सबके सामने मेरे से यजीद का ये पैगाम पहुंचाएगा। जब वाली मदीना ने कहा ना यजीद ये कह रहा है कि आप हमारी हिफाजत करें, उस वक्त हुसैन ने उसकी वाली मदीना की आंखों में आंखें डाल के कहा कौन कह रहा है, यजीद कह रहा है कि मैं तेरी हिफाजत करूं, मुझे गौर से देख, अना हुसैन इब्ने अली, अना हुसैन इब्ने अली। यजीद को ये लिख के भेज दे कि हुसैन कह रहा है कि मैं अली का बेटा हूं, जब मेरे बाप ने उस जैसे की हिफाजत नहीं की तो मैं इस जैसे की। कौन? अगर तूने आज अहले सुन्नत भाई, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, अगर तूने अपने मजलिसों में बच्चों को आने दिया होता तो इन्हें पता चलता किरदार हुसैन क्या है, किरदार यजीद क्या है। आज के बच्चे, आज के नौजवान अगर यजीद को रजी अल्लाह कहने पे आ गया है, इसमें गलती माँ बाप की है, क्योंकि तूने उनको मजलिस हुसैन में आने दिया होता, फिर उन्हें पता चलता कि किरदार हुसैन क्या है, किरदार यजीद क्या है। आओ आज की इस मजलिस में मैं तुम्हें बताऊं किरदार हुसैन क्या है, किरदार यजीद क्या है। 3 शबान को मेरा हुसैन ज़हरा के घर कुरान पान के नाजिल हुआ। 25 हिजरी को यजीद शाम और हमस के दरमियानी इलाके दखूर में हाकिम शाम के घर अज़ाब बन के नाजिल हुआ। यजीद को पैदा होते ही घुट्टी शराब की दी गई। मेरे हुसैन ने पैदा होते ही रसूल की ज़बान को चूसा। यजीद का नाना बैत बिन हनान जो ईसाई मजहब से जिसका ताल्लुक था, हुसैन का नाना सैयदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन हाशमी खानदान से जिसका ताल्लुक था। यजीद की मां मैसूदा जिसके नाच और गाने को पसंद करके उसके साथ अक़द किया गया था। हुसैन की मां वो ज़हरा है जिसकी जिंदगी में नमाज की कज़ा का लम्हा नहीं आया, जिसके हया का नाम कुरान है, जिसके नौकर का नाम जबरील है। ओ यजीद वो है जिसका बाप अपने बाप के साथ मिलकर तेरे और मेरे नबी के साथ जंगे करता रहा। फिर हुसैन का बाबा अली वो है जो बिस्तर पे सोया तो मर्ज़े यज़दान बन गया, मैदान में आया तो कुल्ले ईमान बन गया। यजीद का दादा सारी जिंदगी मुखालफत रसूल करता रहा, हुसैन का दादा सारी जिंदगी हिफाजत रसूल करता रहा। यजीद की दादी जिस हिंदा ने जिसने रसूल के चचा का कलेजा चबाया था, मेरे हुसैन की दादी फातिमा बिनते असद जिसकी कब्र में तेरा रसूल लेटा था। मेरे हुसैन का शजरा तैयबा है, यजीद फासिक है, मेरा हुसैन नमाजी है, यजीद फाजिर है, मेरा हुसैन रोजेदार है, वो यजीद फाजिर है। इसीलिए तो हुसैन ने यजीद के दरबार में कहा था कि मैं तेरी बैत करूं तो कैसे करूं, मेरा बाप तेरे बाप जैसा नहीं, मेरी माँ तेरी माँ जैसी नहीं, मैं तुझ जैसा नहीं, तू मुझ जैसा नहीं। ऐसा कर तू अपने 9 लाख लेकर आ, मैं अपने 72 लेकर आता हूँ। मकान करबला का रख लेते हैं, दिन 10 मुहर्रम का रख लेते हैं। मैं हुसैन क़यामत तक ये वादा कर रहा हूँ कि आने वाली नस्ल को ये कहने पे मजबूर न कर दूं हुसैन जिंदाबाद है, यजीद मुर्दाबाद। ऐसे नहीं हाथ उठा के बोलो हैदरी। हुसैन का ताल्लुक मजहब से नहीं, हुसैन का ताल्लुक फिरके से नहीं, हुसैन का ताल्लुक इंसानियत के साथ है। किला एक शहर है सीतपुर जो हिंदू के नाम पे शहर, वहाँ के इलाके के सैयद मखदूम अल्ताफ शाह साहब ने लोगों से कहा, उन्होंने कहा ये किसी सैयद के नाम पे शहर का नाम रखो, ये हिंदू का नाम क्यों है। मखदूम साहब फरमाने लगे जब तक सूरज में चमक है हिंदू का नाम मिट नहीं सकता। उन्होंने कहा क्यों, उनके मशीयत इलाहियत तक हिंदू का नाम जिंदा रहेगा। उन्होंने कहा क्यों, उन्होंने कहा काम ही ऐसा करता था कि हम उसका नाम मिटा ही नहीं सकते। उनका क्या करता था, उस जगह था हिंदू लेकिन साल में 2 मई से हुसैन की करवाता था। सारे मुसलमान मौलवी सीताराम के पास गए, देखिए कहते तू मजलिस हुसैन न करवाया था।
اس نے کہا پھر کیا کرواؤں؟ انہوں نے کہا عید میلاد النبی۔ سیتا دیکھ کے کہتا ہے میں جس کا کلمہ نہیں پڑھتا اس کا دن کیوں مناؤں؟ وہ دیکھ کے کہتے ہیں یہ تو جس کا دن مناتا ہے یہ بھی تو اسی محمد کا بیٹا ہے، بیٹے کا دن مناتا ہے، باپ کا دن کیوں نہیں مناتا؟ سیتا دیکھ کے کہتا مجھے اپنے رام کی قسم، مجھے اپنے دھرم کی قسم، مجھے اپنے گیتا کی قسم، میں حسین کے مجلس اللہ کی وجہ سے نہیں کرواتا، میں حسین کے مجلس محمد کی وجہ سے نہیں کرواتا، میں حسین کے مجلس رام گیتا کی وجہ سے نہیں کرواتا۔ ان کا پھر تو حسین کے مجلس کرواتا کیوں ہے؟ وہ دیکھ کے کہتا میری فطرت کی مجبوری ہے، میری جبلت کی مجبوری ہے، میری غیرت کی مجبوری ہے کہ میں حسین کی مجلس کرواؤں۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے میرے گھر میں 4 عورتیں، ایک میری ماں ہے، ایک میری بہن ہے، ایک میری بیوی ہے، ایک میری بیٹی ہے۔ وہ کہتا ہے میں حسین کی مجلس صرف اس لیے کرواتا ہوں کہ جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو مجھے پتا چل جاتا ہے یہ تیری ماں ہے، یہ تیری بہن ہے۔ حسین کا تعلق مذہب سے نہیں، حسین کا تعلق فرقوں سے نہیں، حسین کا تعلق انسانیت سے۔ کیونکہ کربلا کے میدان میں حسین نے یہ بتا دیا نظریے ہیں تو دو، سوچے ہیں تو دو، یا یزید والے یا پھر حسین والے۔ اب مجھے نہیں پتا تو حسین والا ہے یا یزید والا ہے۔ اچھا اللہ نے ایک واقعہ دیا قرآن میں، اللہ کے ایک نبی ہے ابراہیم، جو لوگ مجلس حسین میں نہیں نہ آتے اور ان کا ایک ہی سوال کا جواب ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی نہیں یہ شیعوں کی مجلس ہے۔ میرا مسلمان بھائی یہ شیعوں کی مجلس نہیں، یہ محمد رسول اللہ کے بیٹے حسین کی مجلس ہے۔ اگر تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے تو تجھے مجلس حسین میں آنا پڑے گا، تجھے حسین کا شکریہ ادا کرنا پڑے گا، تجھے حسین کا شکریہ ادا کرے گا تو پھر رسول کا شکریہ ادا ہوگا، اگر رسول کا شکریہ ادا ہوگا تو پھر توحید راضی ہوگی۔ قبلہ اللہ کا ایک نبی ہے جس کا نام ابراہیم ہے، یہ واقعہ قرآن کا پڑھ رہا ہوں، اللہ نے یہ واقعہ کتاب موٹی کرنے کے لیے نہیں دی، تیری میری نصیحت کے لیے دے۔ اس کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا، ایک چھوٹا سا پرندہ اپنی چونچ میں ایک پانی کا قطرہ لے کر اس آگ کے اوپر جا رہا تھا۔ پرندوں نے رستہ رو کے پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا وہ جو میلوں میں لگی ہوئی آگ ہے اس کو بجھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ پرندے دیکھے کہتے تجھے اپنی اوقات بھول گئی، تجھے اپنی حیثیت بھول گئی، تو ایک چھوٹا سا پرندہ، تیری چونچ میں ایک پانی کا قطرہ، وہ میلوں میں لگی ہوئی آگ ہے، وہ سالوں کی کٹھی کی ہوئی لکڑی ہے، تیرے ایک قطرے سے بجھے گی؟ پرندہ دیکھ کے کہتا پتہ مجھے بھی ہے کہ بجھنی کوئی نہیں، لیکن میں نے جانا ضرور ہے، اس قطرے کو آگ میں پھینکنا ضرور ہے۔ انہوں نے کہا جب بجھنی کوئی نہیں تو پھر تو آگ میں جا کیوں رہا ہے؟ جو اس پرندے نے جواب دیا ہمارے شیعوں کا عقیدوں کو مضبوط کر دیا۔ وہ دیکھ کے کہتا ہے میں یہ قطرہ آگ میں پھینک کر اللہ کو گواہ بنا لوں گا کہ میرا تعلق ابراہیم سے ہے، نمرودیوں سے نہیں۔ میرا مسلمان بھائی تو بھی مجلس حسین میں آ کے بیٹھا کر تاکہ اللہ کو گواہ بنا لے تیرا تعلق حسین سے ہے، یزیدیوں سے نہیں۔ حسین مذہب کا محتاج نہیں۔ گرو نانک ایک دن اپنے مریدوں میں بیٹھا تھا، ایک دن مرید کھڑا ہو گیا، دیکھ کے کہتے ہیں نہ ہم شیعہ نہ ہم سنی، دور دور تک ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں، لیکن تو بات جب بھی شروع کرتا ہے حسین سے کرتا ہے، تو بات جب بھی ختم کرتا ہے حسین پہ کرتا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ گرو دیکھ کے کہتا ہے میں تیرا لگتا کیا ہوں؟ ان کا آپ ہمارے مرشد ہیں۔ اس نے کہا میرے لیے کیا کر سکتی ہو؟ اس نے کہا آپ کے لیے تو ہم جان بھی دے سکتے ہیں۔ گرو دیکھ کے کہتا نہیں جان دینے کی ضرورت نہیں، بس یہیں سے اٹھو، گھر میں جاؤ اور جا کر اپنی بہن سے شادی کر لو۔ بابا جی اتنا جملہ کہنا تھا، جب گرو کا مرید چلال میں آ گیا، دیکھ کے کہتا تو میرا گرو نہ ہوتا میں تیرا سر تن سے جدا کر دیتا۔ بھلا یہ بھی کوئی بات کرنے والی ہے کہ میں بہن سے جا کے شادی کروں؟ اس نے کہا کیوں نہیں کر سکتا؟ اس نے کہا میرا ضمیر گوارا ہی نہیں کرتا کہ میں بہن سے شادی کروں۔ گرو دیکھ کے کہتا اسی ضمیر کا نام تو حسین ہے۔ اسی ضمیر کا نام، آخر جملہ حسین۔ خواجہ معین الدین چشتی ایک دن اپنے مریدوں میں بیٹھا، تکیے کی ٹیپ لگا کے بیٹھا، مرید آ گیا، لیکن خواجہ معین الدین چشتی سن 61 ہجری سے لے کر آج تک جو حسین حسین ہو رہا ہے، کیا حسین زندہ ہے؟ ہائے ہائے
جس بندے کے ذہن میں تاریخ یزید ہوگی نا کہ یزید کا کردار کیا تھا، وہ بندہ میرے یہ جملہ سمجھے گا، تکیہ ٹیک چھوڑی خواجہ معین الدین چشتی، اور دیکھا بے شک حسین زندہ ہے، ان کا دلیل کیا ہے کہ حسین زندہ ہے؟ خدا کی قسم جو انہوں نے دلیل دی، دل کرتا ہے کہ میں ساری زندگی بھی خواجہ معین الدین چشتی کو واہ واہ کرتا رہوں تو حق ادا نہیں ہو سکتا۔ خواجہ معین الدین چشتی نے کہا دلیل دوں، انہوں نے کہا جی بے شک دلیل دے۔ اس نے کہا گھر جا اور جا کر ماں کو دیکھ، اگر ماں نظر آئے نا تو سمجھ حسین ہے۔ نا آخری جملے پہ میں دیکھوں گا جس کے ذہن میں تاریخ یزید ہوگی۔ خواجہ معین الدین چشتی کا جملہ سن کر میرا سنی بھائی بھی اگر کوئی چپ رہا تو وہ جانے اور خواجہ معین الدین چشتی جانے، وہ دیکھے کہتا ہے گھر جا اور جا کر ماں کو دیکھ، اگر ماں نظر آئے تو سمجھ حسین ہے، بہن نظر آئے تو سمجھ حسین ہے، خالہ نظر آئے تو سمجھ حسین ہے، پھپھی نظر آئے تو سمجھ حسین ہے۔ حسین کا تعلق مذہب سے نہیں، حسین کا تعلق فرقوں سے نہیں، حسین کا تعلق انسانیت سے ہے۔ تجھے مجلس حسین میں آنا پڑے گا، تجھے حسین کا شکریہ ادا کرنا پڑے گا۔ کیوں شکریہ ادا کرنا پڑے گا؟ وجہ اتنی بڑی ہے، اگر تو حسین کا شکریہ نہ ادا کرے تو مسلمان نہیں بن سکتا۔ کیوں شکریہ ادا کرنا پڑے گا؟ وجہ ایک ہی ہے، جو تیری ماں اور بہن کے سر پہ چادر ہے نا، یہ بی بی زینب کی چادر کا صدقہ ہے۔ اگر حسین چادر اسے اکبر سے بھی زیادہ پیاری تھی، جہلم کرنے آئے بیٹھے ہو نا، جب حسین زین سے اترا ہے نا، فرشتوں کے جنت میں ہلچل مچ گئی، حوروں کی تصویریں گر گئی، فرشتوں کے امامے اتر گئے، رو رو کر جبریل نے پر پھیلا کے کہا قد قتل الحسین بے عرض کربلا اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ ایک ماں ننگے سر بیٹے کے گھوڑے کے ساتھ دوڑتی رہی ہے۔ میری مائیں بہنیں، میری مرشدزادیاں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ایک بچی ہے جس کا نام ہے سکینہ، کربلا سے لے کر نہ شام تک سارے رستے بھائی سجاد کو کہتی رہی ہے حل سفیا ابی ام قتل عطشانا، سجاد کسی نے میرے بابا کو پانی پلایا یا پیاسا قتل کر دیا؟ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ قاریوں نے قرآن کو ذبح کر دیا، نمازیوں نے نماز کو ذبح کر دیا، رکھ میرے سر پہ قرآن۔ ان حرام زادوں نے صبر کے قرآن کو قتل کر کے غیرت کے قرآن کی چادر اتار لی۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ بھائی جان ایک لفظ ہے، چاہے سنی بیٹھے ہو شیعہ بیٹھے ہو کسی بھی مسلک سے ہے، یہ لفظ جس بندے کی سمجھ میں آ گیا نا، خدا کی قسم رات بستر پہ بھی نوکر کو دعائیں کرو گے۔ بابا جی جلدی کی ہے امت نے حسین کو مارنے کی۔ بابا جی بھائی عرفان بھائی، آپ سے لے کر آخری بندے تک جملے کی گارنٹی دے کے کہہ رہا ہوں، جلدی کی ہے امت نے حسین کو مارنے کی، ورنہ اکبر کے بعد حسین نے کتنا جینا تھا، اور رو کے کہتا تھا اکبر تیرے جانے سے بعد میری زندگی کی حسرت ختم ہو گئی۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ جب 10 محرم نہ حسین زین سے اترا، میرا سلطی بھائی ہم اس گھوڑے کی تعظیم کیوں کرتے ہیں؟ میں تجھے بتاؤں ہم تعظیم کیوں کرتے ہیں۔ اس نے وفائی بڑی کی ہے، کیونکہ مسلمانوں نے کلمہ پڑھنے والوں نے حسین کو قتل کیا، حیوانوں کا نہ آ کر حسین کے قدموں میں ٹکر ماری، رو کے کہتا ہے میری غلطی سے اترا ہے تو میری سانسوں کو بند کر، میں نے تیری ماں کی چادر میں جو کھائے ہیں، مجھے تیری ماں سے شرم آتا ہے۔ فرمایا نہیں ذوالجلال تیری غلطی سے نہیں اترا۔ فرمایا مولا پھر اپنی غلطی سے اترا۔ فرمایا اپنی غلطی سے بھی نہیں اترا۔ مولا پھر کس کی غلطی سے اترا؟ فرمایا امت کی غلطی سے اتر گیا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ العظمت للہ۔ ذوالجلال دیکھے کہتا مولا میں وفا کروں گا تیرے ساتھ آخری وقت تک۔ فرمایا نہیں واپس چلا جا، میں زخمی بڑا ہوں، میں زخموں سے بھرا پڑا ہوں، اب میرا بچنے کی امید نہیں۔ فرمایا نہیں آخری سانس تک میں تجھے بچانے کی کوشش کروں گا۔ فرمایا ذوالجلال کیسے بچائے گا؟ فرمایا میں اپنا
पेट जमीन पे लगाता हूँ। एक बार मेरी कमर पे चढ़ा, फरमाया कहाँ लेकर जाएगा? फरमाया नाने की कब्र पे लेके जाऊंगा। फरमाया नहीं सुलझना, वो मेरा नाना सामने टीले पे आ गया है। सुलझना की आवाज है, चढ़ आ मेरी पुश्त पे, मैं तुझे बाबा अली की कब्र पे ले जाऊं। नहीं, फरमाया वो सामने टीले पे खड़ा मरहबा की सदाएं दे रहा है। फरमाया चढ़ आ मेरी पुश्त पे, मैं तुझे वीर हसन की कब्र पे ले जाऊं। फरमाया मेरे पीछे बैठकर मेरे नेज़ों के जख्मों को देख रहा है। फरमाया चढ़ आ मेरी पुश्त पे, मैं तुझे जन्नतुल बकी माँ ज़हरा की कब्र पे ले जाऊं। फरमाया अपने बालों से मेरी मक्तल को साफ कर रही है। फरमाया चढ़ आ मेरी पुश्त पे, मैं तुझे बेटी के खैमे पे ले जाऊं। फरमाया अभी थोड़ी देर के बाद खुद ही आ जाएगी। फरमाया चढ़ आ मेरी पुश्त पे, मैं तुझे तेरी बहन के खैमे में ले जाऊं। फरमाया वो 70 कदम के फासले पे खड़ी देख रही है। फरमाया फिर मौला मेरे लिए क्या हुक्म है? फरमाया ज़ुलजना एक गरीब पे एहसान कर, मैं तेरी कमर पे चढ़ नहीं सकता, लेकिन तू अपनी कमर अपना गर्दन झुका, मैं अपने दोनों बाजू तेरी गर्दन में डालता हूँ। मुझे एक बार अकबर की लाश पे ले जा, मैं अकबर का बोसा लेना चाहता हूँ, और मैं अकबर की दाढ़ी जोड़ना चाहता हूँ।